زبیدہ خاتون کا خواب اور عین زبیدہ۔ خلیفہ ہارون الرشید کی زوجہ زبیدہ خاتون عبادت گزار، فیاض اور اہل دل خاتون تھیں۔ ایک رات انہوں نے ایک پریشان کن خواب دیکھا۔ وہ چوراہے پر کھڑی ہیں اور گزرنے والے انہیں گناہ کا طعنہ دے رہے ہیں۔ نیک سیرت زبیدہ اس خواب سے سخت متاثر ہوئیں۔ رسوائی کے اندھے سے اپنا نام چھپاتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک خادمہ کو ہدایت دی کہ خواب کو اپنی طرف منسوب کر کے وقت کے ایک جلیل القدر معبر خواب سے تعبیر پوچھی جائے۔ خادمہ نے خواب سنایا تو معبر نے فوراً کہا، یہ خواب تمہارا نہیں ہو سکتا، یہ کسی خوش نصیب، باوقار اور صاحب اثر خاتون کا خواب ہے۔ زبیدہ خاتون کا خواب بتاؤ یہ خواب کس کا ہے؟ زبیدہ تبھی خلیفہ ہارون الرشید خادمہ نے اجازت لے کر بتایا کہ خواب زبیدہ خاتون نے دیکھا ہے۔ معبر نے دل تعبیر سنائی۔ ایک رات تعالیٰ اس خاتون کے ہاتھوں ایسا صدقہ جاریہ قائم فرمائے گا اور گزرنے والے بھر کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ نیک سیرت زبیدہ اس خواب سے سخت متاثر ہوئیں۔ کچھ عرصہ گزرا کے اندھے تو ہارون الرشید کے ساتھ زبیدہ خاتون خادمہ کو ہدایت دی کہ خواب کو اپنی طرف منسوب کر کے مکہ اور اس کے اطراف میں پانی کی شدید کمی سے تعبیر پوچھی جائے۔ حجاج و زائرین نے خواب سنایا تو معبر نے فوراً پیش آتی۔ یہ اہل حرم نے زبیدہ خاتون کے رحم دل ہونے کا سن کر انہی سے فریاد اثر خاتون پانی کا کوئی مستقل بندوبست کر دیا جائے۔ خواب کس کا ہے؟ زبیدہ خاتون نے معاملہ کی سنجیدگی کو سمجھ لیا۔ اجازت لے کر بتایا کہ خواب زبیدہ خاتون کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ معبر نے تب اعلان ہوا کہ سلطنت عباسیہ کے ماہر انجینئرز اور ایسا صدقہ جاریہ مکہ میں جمع ہوگا جس سے دنیا بھر کے لوگوں کو پہاڑی چشموں اور وادیوں کے بہاؤ کا جائزہ لیا گیا سلسلہ اور پھر مکہ کے اطراف نہر کا جال بچھانے کا ہارون الرشید کے ساتھ ایسا نظام کہ جہاں جہاں پانی کے سفر ذرائع مکہ مکرمہ انہیں چینلز کے ذریعے حرم اور آبادیوں اور اس کے اطراف میں راستے میں ذخیرہ آب کے حوض، حجاج و زائرین کو پانی کے حصول اور حفاظتی دیواریں بھی بنائی گئیں۔ اہل حرم نے زبیدہ خاتون کے رحم دل ہونے کا سن کر انہی سے فریاد کی۔ یہ عظیم منصوبہ محض زبیدہ کے نام سے مشہور بندوبست کر دیا جائے، جس نے حجاج زبیدہ خاتون نے معاملہ کی سنجیدگی کو سمجھ لیا سفر حج کو خلیفہ سے اجازت لے کر روایت میں آتا ہے کہ منصوبہ مکمل ہونے پر اعلان ہوا کہ نگرانی مالی حسابات کے ماہر انجینئرز سمیت دربار بغداد حاضر مکہ مکرمہ میں جمع ہوں۔ زبیدہ خاتون دریا دجلہ کے کنارے پر تھی، پہاڑی چشموں اور وادیوں کے بہاؤ کا جائزہ لیا گیا، اس پر دستخط اور پھر مکہ کے اطراف نہر کا جال بچھانے کا منصوبہ بنا۔ اور وہ ایسا نظام کہ جہاں جہاں پانی کی قدرتی ذرائع کے حساب کے لیے چینلز کے ذریعے حرم اور آبادیوں تک پہنچا دیا۔ اگر ہمارا تم پر کچھ بنتا ہے تو ذخیرہ آب کے حوض، اور اگر تمہارا ہم پر کچھ بنتا ہے تو حفاظتی دیواریں بھی بنائی گئیں۔ مقبول بارگاہ خاتون کا ہجوم کے موسم میں بھی پانی نہ صدقہ جاریہ جس کا عظیم منصوبہ محض زبیدہ کے نام سے مشہور ہوا، بتاتا ہے کہ اللہ حجاج اور اہل شہر کی پیاس بجھائی، خدمت خلق کا سفر حج کو آسان بنا دیا۔ ایک خواب روایت میں آتا ہے کہ منصوبہ مکمل ہونے پر پوری مرکزی نگرانی مالی حسابات کے رجسٹروں سمیت دربار بغداد حاضر رہتی ہے۔ زبیدہ خاتون دریا دجلہ کے کنارے پر تھیں۔ زبیدہ خاتون کا فائل لی اور اس پر دستخط کیے، پھر درمیان سے رشید کی زوجہ دجلہ میں زبیدہ خاتون اور وہ مشہور جملہ کہا، فیاض ہم نے آخرت کے حساب کے لیے ایک رات انہوں نے پریشان کن خواب دیکھا۔ اگر ہمارا تم پر کچھ بنتا ہے تو ہمیں معاف کیا، اور گزرنے والے اگر تمہارا ہم پر کچھ بنتا ہے تو لے لو۔ نیک سیرت زبیدہ اس بارگاہ خاتون کا خواب تعبیر پا گیا۔ رسوائی کے اندھے سے اپنا نام چھپاتے ہوئے صدیوں تک جاری رہا۔ اپنی خادمہ کو ہدایت بتاتا ہے کہ اللہ جب کسی بندے کے دل میں منسوب کر کے خدمت خلق کا جذبہ ڈال دے، جلیل القدر معبر خواب سے تعبیر پوچھی جائے۔ ایک پختہ خادمہ نے خواب سنایا تو امت کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ یہ خواب تمہارا نہیں ہو سکتا، یہ کسی خوش نصیب، باوقار اور صاحب اثر خاتون کا خواب ہے۔ سچ سچ بتاؤ یہ خواب کس کا ہے، تبھی تعبیر دوں گا۔ خادمہ نے اجازت لے کر بتایا کہ خواب زبیدہ خاتون نے دیکھا ہے۔ معبر نے تب تعبیر سنائی، اللہ تعالیٰ اس خاتون کے ہاتھوں ایسا صدقہ جاریہ قائم فرمائے گا جس سے دنیا بھر کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور قیامت تک نیکی کا سلسلہ جاری رہے گا۔